بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا اور اس مبارک مہینے کے آخر عشرے میں ہم لوگ داخل ہوئے اور پہلی آج وہ رات ہے جس رات میں ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں. پانچوں راتوں میں وہ کون سی رات میں شب قدر چھپی ہوئی ہے یہ اللہ جانتا ہے. اس کو چھپا دیا، رحمتوں والی رات کو چھپا دیا اور حکم دیا تلاش کرو، ڈھونڈو. جی تو یاد رکھنا، رات کو چھپا کے کہا ڈھونڈو، خود کو بھی چھپا کے کہا ڈھونڈو. خود کو بھی چھپایا اور کہا ڈھونڈو. رات کو ہم نے، قدر کو ہم نے اندھیرے میں چھپا دیا، قدر کو ہم نے اندھیرے میں چھپا دیا، ڈھونڈو. اپنے جلوے کو ہم نے نبی میں چھپا دیا، ڈھونڈو. یہ عجب تماشے کی بات ہے کہ قدر والی رات کو ڈھونڈنے کے لیے تو بےتاب رہتے ہیں، جلوہ خداوندی جو چھپا ہوا ہے اس کو پانے کے لیے فکر نہیں کرتے. جی جس نے اس رات کو نہیں پایا وہ بڑے خسارے میں، گھاٹے میں. جسے یہ رات نہیں ملی اسے رمضان نہیں ملا، جسے یہ رات لیلۃ القدر نہیں ملی اسے رمضان نہیں ملا، جسے یہ رات مل گئی اس کو رمضان مل گیا. جی جب رات نہ ملنے سے رمضان نہیں ملتا، نبی کے لباس بشری میں خود کو چھپا دیا اور تم دیکھتے ہو نبی کو کہ اپنے جیسے ہیں، اپنے جیسے ہیں، دیکھتے ہو نبی کو اپنے جیسے دیکھ کر کے محروم ہو جاتے ہو. تھوڑا نبی کے قریب آ کر حقیقت محمدی کو دیکھ لو، ہماری جو ذات چھپی ہوئی ہے تمہیں نظر آ جائے گی. تو سمجھے ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. جب ایک رات کا یہ عالم ہے تو اللہ کی ذات کا عالم ہے. اللہ کی رضا کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے مصطفیٰ پہ جان دیتے ہیں. تو اللہ کا بے انتہا شکر ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ رات، یہ مہینہ عطا فرمایا اور اس مہینے کی تلاش کے لیے تاک راتیں بھی عطا فرمائیں جس میں آج اس کا پہلا موقع ہے. یہ نہیں معلوم کہ کون سی رات میں شب قدر چھپی ہوئی ہے، مگر پانچوں راتوں میں ضرور مل جائے گی. اب ڈھونڈیں گے تو ملے گی، ضرور ملتا ہے، محروم تو نہیں ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ مَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ، جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 2 اور 3 3 اور 4 4۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ رشتہ بچتا۔ معزز حاضرین، سورہ نساء شروع ہوا، 2 دن ہوا سورہ نساء شروع ہو کر کے۔ سورہ نساء، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ نساء، مطلب عورتوں کا بیان۔ جو بیان اہم ہوتا ہے اس بیان کی نسبت سے سورت کا نام رکھا گیا۔ اس سورے میں جو بات، جو واقعہ اہم ہوتا ہے اس واقعے کی نسبت سے اس سورے کا نام رکھا گیا، سجائے کہ اس سورت میں بہت سی باتیں بیان ہیں، احکامات آئے ہیں، بہت سی باتیں آئی ہیں، تو بہت سی باتیں آنے کے باوجود اس سورے کا نام، چونکہ اس میں خصوصیت کے ساتھ ایک واقعہ ہے، جیسے گائے کا واقعہ۔ جی کون سا واقعہ؟ گائے کا واقعہ بڑی خصوصیت کے ساتھ ہے، اس لیے اس سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سورہ بقرہ۔ سورہ آل عمران میں بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں بیان کی گئی، تقوی کی باتیں بیان کی گئی، تزکیہ نفس کی باتیں بیان کی گئی، واقعات کے بیان کیے گئے، مگر اس میں خصوصیت کے ساتھ 2 عورتوں کا ذکر ہے، ایک بی بی ہنہ اور ایک بی بی مریم۔ یہ آل عمران جی، حضرت عمران کی بیوی کا نام ہنہ ہے اور حضرت عمران کی بیٹی کا نام بی بی مریم ہے۔ ان دونوں کی کا تذکرہ بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس میں ہے، اس لیے اس کا نام سورہ آل عمران۔ اب اس سورہ کے اندر عورتوں کے بہت سے مسائل بیان کیے گئے، عورتوں کی بہت سی باتیں بیان، اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں بھی ہیں اس کے اندر، جو آپ جیسا سنیں گے ویسے آپ کو پتا چلے گا، مگر چونکہ عورتوں کے حق میں زیادہ باتیں، ان کے متعلق زیادہ باتیں بیان ہوئی ہیں، اس لیے اس سورے کا نام سورہ نساء۔ تو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ کسی سورت کا جو نام رکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ کسی سورت کا نام جب رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ ہے۔ سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا، سورہ آل عمران کیوں رکھا گیا، سورہ نساء کیوں رکھا گیا، سورہ اخلاص جس میں خالص توحید کا ذکر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو خصوصیت ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص، اس کا نام فلق، اس کا نام ناس۔ ابو لہب کی باتیں ہیں اس میں تو اس کا نام تبت یدا ابی لہب، سورۃ اللہب کہا گیا جی۔ اور اس میں مکالمہ ہے کافروں سے، سوال جواب ہے، تو اس کا نام سورہ کافر، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ باتیں سمجھ میں آ گئی جی؟ تو آج کی رات میں جب آپ کی ہماری یہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ بات سب سے پہلے میں نے آپ کے ذہن میں بٹھا دیا کہ کسی سورت کا نام جو خصوصیت کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے جی؟ ہاں، تب اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ نساء۔ اس میں کیا زیادہ بیان ہوا ہے؟ عورتوں کی نسبت سے باتیں، اور بھی باتیں ہیں، صرف عورتوں ہی کی نہیں، اور بھی باتیں بیان ہوئی، مگر زیادہ اہمیت ہے اس کی
इसलिए उसका नाम सूरह निसा रखा गया। सूरह निसा के बाद देखिए, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो अल्लाह से, अपने रब से डरो। पहले तक़वे की बात आई, जिसने तुम्हें पैदा किया एक नफ्स वाहिद से, हजरत आदम की निस्बत से बात आई जी। तो अब यह बात थी कि वइन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम। लोग जो है यतीमों की परवरिश करते, क्या है, यतीमों की परवरिश करते महज इस वास्ते कि उनका माल खा जाए। यतीमों की निगरानी, यतीमों की परवरिश, यतीमों की जिम्मेदारी अपने सर लेते इसलिए कि उनका माल खा जाए। तो कुरान ने कहा कि यतीमों का माल मत खाओ। 3 बातें बता दी। यतीम का माल खाना भी नहीं, यतीम के माल में अपने माल में यतीम का माल मिलाना भी नहीं, है? और यतीम का माल ठेकेदार बनकर किसी को देना भी नहीं। बात समझ में आ गई? पहला क्या है, यतीम का माल खाना भी नहीं, अपने माल में यतीम का माल मिलाना भी नहीं, और ठेकेदार बनकर यतीमों का माल दूसरों को बांटना भी नहीं। और जब यतीम, मैंने यतीम के बारे में भी परसों बताया था, यतीम वो नाबालिग है, यतीम वो नाबालिग है जिसकी सने बुलूगियत से पहले उसके बाप का या माँ बाप का इंतकाल हो गया हो, उसको यतीम कहते हैं। 70 साल में माँ बाप का इंतकाल हुआ, मैं यतीम हो गया ना। सने बुलूगियत को पहुंचने से पहले, शऊर को पहुंचने से पहले जिसके बाप का इंतकाल हो जाता है उसको क्या कहते हैं, यतीम। तो अरबों में दस्तूर क्या था, यतीमों का माल अपने जिम्मे में ले लेते, यतीमों का माल अपने जिम्मे में ले लेते और अपने तौर पर इस्तेमाल करते। तो कुरान ने मना किया, यतीमों के माल के तुम मालिक नहीं हो, अमीन हो। यतीमों के माल के तुम अमीन हो, यानी अमानतदार हो। जब बच्चा हकदार बालिग हो जाए तो उसका माल उसे जूं का तू वापिस कर दो, यहां तक के उस माल में वो हिस्सा नहीं काटा जा सकता जो खर्चा बच्चों के पीछे हुआ है। समझे? जो बच्चों के पीछे, एक छोटा बच्चा है, कम उम्र बच्चे का बाप इंतकाल हो गया, उसका माल हमारे हवाले हुआ, अब उसको उसके पीछे खर्च है, स्कूल है, दूध है, कपड़ा है, उसके जरूरियात हैं, खाना पानी रोटी वगैरह वगैरह सब है। आप अगर यतीमों के वाली बनकर आए हैं, यतीमों के हमदर्द बनकर आए हैं, जिम्मेदार बनकर आए हैं, तो रोटी के भी आप ही जिम्मेदार हैं, उसकी तालीम के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जब माल वापस करने के लिए आए तो इतना तेरे खाने पर खर्च हुआ, इतना तेरी पढ़ाई पर खर्च हुआ, इतना समझे तेरे फला काम के लिए खर्च हुआ, वो नहीं समझे, पूरे का पूरा दे देना। जो कुछ किया है वो बड़ा बना था, जिम्मेदार बना था, हमदर्द बना था, अपने ऊपर। अब क्या किया इन लोगों ने, कुछ भी कर नहीं सकते, इससे फायदा अपना जाती हासिल नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने क्या करना, दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। क्या रास्ता इख्तियार कर लिया कि यतीमों में से जो लड़की पसंद आ जाती उसको निकाह में ले लेते, ताकि उसके मालिक के हकदार, उसके माल के हकदार बन जाए। जब वो नापसंदीदगी होती तो क्या करते, औरतों से निकाह करते, और औरतों से, हुर्रा औरत जी, हुर्रा कहते किसको जी, हजरत मौलाना आजाद, बोलना आजाद, एक राइट एक लेफ्ट बनो। 40-45 साल के करीब हो गया खदमों पे सर रखकर। आज भी मैं कहता हूं कि उनके नालैन की उनके बच्चों के नालैन को लगी हुई
खाक के बराबर भी नहीं हुआ हूं, 40 साल में उनकी खाक के बराबर नहीं हुआ हूं, तो और कितनी उम्र लाना है मुझे उनके बराबर होने के लिए? तो इम्पॉसिबल। 4 दिन में आकर के मेरे पास इल्म है बोले, पूरा इल्म छीन के रख लूंगा, मेरे पीर ने मेरा पूरा इल्म छीन लिया। नहीं है। उधर देखता हूं तो बोलना बंद हो जाता है, बोलती बंद हो जाती है। बच्चों को देखता हूं तो बोलना बंद हो जाता है। बाहर बहुत कुछ बोल लेता हूं, उधर जाता हूं तो बोलना बंद, बोल नहीं सकता। मसला पूछने हैं, आपको मालूम, मुझे मालूम। वो कैसा कैसा, आपको मालूम, मुझे मालूम। समझे? जो इल्म था वो सब खदमा में दे दिया, जो इल्म उनसे मिला वो लेके निकल गए। चलो रोशनी फैलाएंगे, रोशनी फैलाएंगे। ये वो काम कर लेकर आए तो यहां चलेगा नहीं। एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे, चंदा कैसा करना, धंधा कैसा करना, वो एक्सपीरियंस लेना है तो कुछ भी नहीं बनता, जैसे कि वैसे। तो क्या अर्ज कर रहा था? औरतों से हुर्रा औरतें, हुर्रा औरतें क्या है, किसको कहते हैं? आजाद। आजाद औरतों से निकाह कर लेते, तबीयत में जितने आए। रिवायत में आया है 8-8, 10-10, बल्कि उससे ज्यादा निकाह करना। ये जो यतीमों का माल है उनके ऊपर खर्च करना, ये शुरू कर लिया। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आयत शरीफा नाजिल हुई, व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि तुम यतीमों में इंसाफ न कर सकोगे, उनके हक में इंसाफ न कर सकोगे, तो उनको क्या करो, निकाह में ला लो। इजाजत दे दी गई, निकाह में ला लो जो औरतें तुम्हें खुश आए, यानी निकाह में यतीम लड़कियों को लाओ, मगर वो लड़कियां जो तुम्हारे लिए हलाल हो। मामू भांजी को निकाह में ले, हाँ यतीम बच्ची है, अच्छा भतीजी को निकाह में लेंगे जी। फिर जोरू पहले से है, सास का इंतकाल होगा, साली, साली को निकाह में जी, जोरू है निकाह में, फिर क्या करता है, साली। ये हराम है, ये क्या है, हराम है। ऐसा देखो जो तुम्हारे हक में हराम है उनसे निकाह मत करो, जो हलाल है तुम्हारे लिए अगर तुम उनको पसंद करते हो तो निकाह में ला लो। और ऐसी औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। जी, कैसी औरतों से निकाह करना चाहिए? जो पसंद आए। पसंद आए का मतलब जबरदस्ती वालिदैन का वहां नहीं चलेगी बात, समझे? अपनी पसंद, उसके अखलाक, उसके किरदार, वो देख करके करो। अब वो लोग कर लेते थे 8-8, 10-10। कुरान ने कहा मसना व सुलासा व रुबा। इस आयत से बहुत से लोग गलत फायदा उठाते हैं, इस आयत से गलत मैसेज देते हैं और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बेदीनों के जहनों में शक को शुबहात पैदा कर देते हैं। हालांकि यही आयत बहुत बड़ा पैगाम दे रही है। मसना व सुलासा व रुबा, इधर उधर मत झांको, इधर उधर मत देखो। ताकत है 2 का, ताकत है 3 का, ताकत है करो। अब इस पर अहले तशी ने कहा, जैसा कि कल भी मैंने बताया, अहले तशी ने क्या किया, यहां उनके पास अहले तशी समझ में आता है, रवाफिस, जिनको राज भी कहते हैं, वो लोग, उनके पास निकाह बहुत, यहां तक के मुता इनके पास हलाल है, टेम्परवरी निकाह, समझे? जंग में गए, निकाह कर लिए, जंग से फारिग हो गए, छोड़ दिए। सफर में गए, निकाह कर लिए, सफर से आए, छोड़ दिए। इतने दिन तक तुम्हारे साथ मैं रहता हूं, इसके बाद पहले ही तलाक लिख देते।
اب انہوں نے کیا کیا؟ مسنا وہ سلاسا وہ ربا، دو دو، تین تین، تین تین چھ، دو دو چار پلس 10، دو دو تین تین، 6 پلس 4 10 ہو گئے. وہ ربا 4، کتنے ہوئے؟ 14. دو دو کرو، تین تین کرو، 4 4. یہ انہوں نے نکال دیا. اور اربوں میں کیا تھا؟ 8 8 کرو، 10 10 کرو، ان کے پاس ہوتا. تو قرآن نے فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم 2 کرو. پہلے کیا بولے؟ 2 کرو. اور بھی طاقت ہے تو کتنے کرو؟ 3 کرو. کتنے کرو؟ بس بولو، زور سے بولو. تو گواہ بنا کون تو بولے تو عارف 3 کرو، کہیں بولے تو مسیح. ہاں کتنے ہوئے؟ 2 2 کرو یا 3 کرو یا 4. مگر یہاں آ کر آیت کی اہم بات یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. 2 3 4 میں اگر تم انصاف نہ کر سکو، ان کا حق ادا نہ کر سکو، ان کے اخراجات پورے نہ کر سکو، سمجھے؟ تو اہم بات کیا ہے؟ فواحدہ، بس ایک. تو آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ کرو. ایک ہی کا حکم دیا. مسنا و ثلاثہ و رباع، یہ اجازت. یہ کیا ہے؟ اجازت. یہ ایک ہے اجازت، یہ ایک ہے حکم. یہ ایک ہے حکم اور یہ ایک ہے اجازت. حکم اہم ہے، اجازت میں رخصت ہے. اگر کوئی 2 نکاح کر لیا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے. اگر کسی نے 3 کر لیا اس پر کوئی پرسش نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر کسی نے 4 نکاح کر لیے تو کوئی غلط بات نہیں ہے. مگر ان کے اندر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے. سمجھے؟ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو 2 بیویوں کو برابر رکھنے کا مطلب کیا؟ پہلے ان کے اخراجات برابر برابر ہونا چاہیے. ان کا خرچ. ایک ٹیچر، ایک بچیاں رگڑتی ہے، ایک گارمنٹ پہ جاتی ہے، ایک ہسپتال میں آیا بنتی نرس. یجمان کیا کرتے ہیں؟ اسکول والی کا بھی لے لیتے ہیں اور بتی رگڑنے والے کی بھی لے لیتے ہیں اور گارمنٹ والے کی بھی لے لیتے ہیں اور نرس کا بھی لے لیتے ہیں. اور لے کر کے کیا قصت؟ 4 بیوی. کیا بولتے ہیں؟ ہے کیا جی؟ پہ تو شیر ایسا ہے. کوئی شیر ہے؟ شیر ببر. وہ بھی اپنے آپ کو درندہ ثابت کرتا ہے. بہادر بولنے کی بجائے مثال کس کی لے رہا ہے؟ پھاڑ کھانے. دیکھو جی 4 کر تو کیسا؟ 4 کی طرف سے کہاں سے آئے؟ ٹیچر، بتی رگڑنے والی اور گارمنٹ جانے والی اور نرس. وہاں سے کاٹ لیا، وہاں سے کاٹ لیا، وہاں سے خرچ مینٹین کر لیا. اب وہاں کے 2 بچے، وہاں کے 2 بچے، وہاں کے 2 بچے، ان کو کھلاتا ہوا گھر میں بیٹھا ہے. اگر عورتوں کی کمائی کوئی کھاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ دیوس ہے. عورتوں کی کمائی کھانے والا دیوس. کیا کر ابھی 4 عورتوں کو کر لیا شر ببر. کیا کھا رہا ہے؟ ہاں اس کے لیے بنگلور میں بڑا گمبھیر لفظ کہتے ہیں، میں نہیں دوہراؤں. بنگلور کی بھاشا میں بہت ہی گمبھیر، بہت ہی سخت، بہت ہی تھرڈ انداز کا
اب میں بولوں گا تو میں تھرڈ کلاس ہو جاؤں گا. کیا بولتے ہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں آیا؟ نہیں آیا تو ذرا گھر میں جا کو سمجھو، کب تک بھی سمجھو. دیوس جو عورتوں کا مال کھا. اب یہ چاروں عورتوں سے جو کھا رہا ہے وہ کون ہے؟ دیوس ہے. مرد کمانے کے لیے، عورت گھر سنوارنے کے لیے. اسلام نے نکاح کا جو حکم دیا یہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے. سمجھے؟ برائیوں کو مٹانے کے لیے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اچھی اولاد دنیا میں پیدا کرنے کے لیے اسلام نے کس کی اجازت دی ہے؟ نکاح کی اجازت. سمجھے؟ تو اب کیا کہا گیا؟ مثنا و ثلاثہ و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم ان میں عدل نہ کر سکو. عدل کیا ہے؟ پہلی بات تو انصاف. پہلی بات تو کیا ہے؟ ان کا مینٹیننس، ان کے اخراجات مہیا کرنا. دوسرا کیا ہے؟ ان کے لیے بہتر مکان دینا. کیا ہے؟ ان کے لیے بہتر مکان دینا اپنی طاقت کے مطابق. جی. اور تیسرا کیا ہے؟ ان کے لیے ایک رات دینا، راتوں کو بھی تقسیم کرنا. رات دینا، رات میں کیا کرنا اس کا اختیار، مگر رات میں سمجھ میں نہیں بات. رات میں سونا کیا کرنا بولے تو کوئی پوچھنے کی بات ہے کیا؟ رات آج بھی کہیں کہ سونا. نہیں سمجھ میں آ رہے سردار صاحب؟ فاضل صاحب رات میں کیا کرنا؟ سونا. دن میں کیا کرنا؟ کمانا. یہ بھی کوئی سوال ہے، یہ بھی کوئی یہ ہے. آپ ہنس لے تو مسکرائے تو میں کہوں، میرے بولنے کا مقصد یہ تھا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. تو ایک ہی کرو. اگر عدل نہ کر سکو تو کتنے کرنا؟ ایک کرنا. ایک کو بھی کر نہیں سکتے. اس کا معنی ایک کو بھی کر نہیں سکتے غلط نہیں نکالتے. ایک بھی اگر نہیں کر سکتے، مارے تو یہ آواز جو ہے نا، یہ آواز ہارمونیم بجانے والا کیسا، ہر قسم کا سر نکلنا. ایک کو بھی اگر کر نہیں سکتا، نہیں سمجھ ماری بات آپ کی، یعنی ایک سے بھی اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ روزے رکھنا. کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا، تاکہ وہ اپنے غلبہ شہوت کو کنٹرول کر سکے. بابا قرآن ہے، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر. اتفاقاً ایسا ہے کہ گزشتہ بھی ایسی آیتیں حیض و نفاس کی آ گئی تھی. ایسی باتیں کر رہے ہیں بول کر کے ذہن لے لیے تھے. جی اب اس بار تو رمضان میں ایسی باتیں آ رہی ہیں کیا دو تین کا حضرت راستہ دکھاتے، راستہ دیکھتے. قرآن ہے، ترتیب والا آ رہا ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. تو عدل کرنا، کس کے اندر عدل کرنا؟ ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. ایسی اجازت اس لیے دے دی گئی کہ تم ظلم نہ کرو. کیوں؟ زیادہ اگر عورتوں کو کیے، ان کے حقوق ادا نہ کیے تو ان پر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے. بلا وجہ کہتے ہیں کہ بنگلوری زبان میں کیا ہے؟ حرص الدنیا عذاب الموت، کھاتا ہے کم من پائے. سمجھے؟ ایسا کام نہیں. ظلم ہو جاتا ہے. 2 عورتیں کیا، 3 عورتیں کیا، 4 عورتیں کیا، ان کے کمائی پر جی رہا ہے، ان کے پراپرٹی پر جی رہا ہے. سمجھے؟ یہ غلط ہے. ظلم کو روکنے کے لیے قرآن نے کہا تم سے ظلم نہ ہونے پائے، تم ایک کرو، ایک بیوی بس ہے. اگر ایک بیوی پر بھی تم عدل نہیں کر سکتے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے،
تو پریشان زندگی خود کو اور دوسرے کو پریشان کرنے سے بہتر ہے کہ تم کیا کر لو، روزے رکھ. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، تم سے ظلم نہ ہو. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. سمجھے؟ صدقاتہن نحلا، یہاں صدقاتہن صدقہ دو کا، مگر عام جو صدقہ ہے وہ نہیں. عورت کو جو مہر دیا جاتا ہے اس کو صدقاتہن صدقہ کہا گیا، مگر وہ صدقہ ایسا صدقہ نہیں ہے جیسے کسی کو دیا جاتا ہے، وہ واجب صدقہ ہے، اس کا حق ہے. کیا ہے؟ اس عورت کا حق ہے، مہر اس کا حق ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، کسی مرد کا دخل نہیں ہے، کسی ماں باپ کا دخل نہیں ہے، بھائی کا دخل نہیں ہے، سسرال والوں کا دخل، کسی کا دخل نہیں ہے. یہ مہر جو ہے وہ اس کا حق ہے. وہ چاہے استعمال کر لے، وہ چاہے اپنے گھر والوں کو دے دے، وہ چاہے اپنے شوہر ہی کو واپس کرے. کل میں نے یہ بات بتائی تھی، آج ایک نزاکت ہے اس کے اندر. فقہا نے فرمایا ایک نزاکت اس کے اندر ہے. عورت نے خوشی کے ساتھ کیا کر دیا، مہر اپنے شوہر کو دے دیا، آپ رکھ لیں، آپ ملے ہیں بس ہے نا، اور کیا، یہ میری چیز ہے، آپ رکھ لو، دے دیا. اب دے دیا تو شوہر اس کو لے لیا، استعمال میں لا لیا، مگر ایک دن دماغ پارا چڑھ گیا، اس نے کہا میرے پیسے دو، میرا مہر دے. ارے آپ نہ راضی ہو کر دیے تو سب نہیں، مجھے دیو. جب مانگتی ہے تو شوہر پر واجب ہے کہ اس کا پیسہ لوٹا. عورت کا حق مار کر کھانے کی اجازت نہیں. نہیں سمجھ ماری بات؟ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور یاد رکھنا پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اسے کھاؤ رشتہ بشتہ. اب میں نے یہاں جو باتیں بتائی ہیں آج کے سلسلے میں، اس آیت کی روشنی میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے. اگر کوئی 4 نکاح یا 2 نکاح یا 3 نکاح کر لیا ہے تو اس پر کوئی آبجیکشن شرعی طور پر نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. سماج نہیں مانتا، بولے سماج بعد میں ہے، شریعت پہلے. خاندان نہیں مانتا، خاندان پیچھے ہے، شریعت سامنے. اور یہ شریعت میں بھی وہ حکم جو قرآن کا، وہ اجازت جو قرآن سے، اللہ کا حکم ہے. 4 نکاح بیک وقت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. بعض کوڑ مغز لوگ کہتے ہیں، ان پڑھ لوگ، نا سمجھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں نو کرنے کی اجازت. کیا بولے؟ اب ایگزامپل کس کی دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرے نا، 9 کرے، 11 کرے. تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں بعض افعال ایسے ہیں جو نبی اور غیر نبی میں فرق رکھتے ہیں. نبی کے لیے جو احکامات ہیں وہ احکامات غیر نبی کے لیے نہیں ہیں، غیر نبی کے لیے جو احکامات ہیں وہ نبی کے لیے نہیں. تو آپ نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے اور انبیاء ہوئے، جی آپ سے پہلے اور انبیاء ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام کو 1000 بیویاں، جی 1000، کسی کو 900 بیویاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا کہ 11 تھی، بوقت وصال 9 تھی. مگر امتی کو کیا حکم ہے؟ صرف 4. یہاں ایک اور مسئلہ بڑا نازک ہے، 4 پہلے سے ہیں، سمجھے، 5ویں کو لا لیا، تب حرام کون ہونا تھا؟ 5ویں حرام ہونا تھا. نہیں، 5 کے 5 حرام. جی ایکسٹرا جو لایا تھا
وہ حرام ہونا تھا، مگر شریعت کیا کہتی ہے؟ پانچوں کے پانچوں حرام ہو گئے، جب تک کہ سمجھے اس کے تک کرو سن کرو، جب تک ایک سیٹ خالی نہیں ہوتی اس وقت تک دوسری مطلب پانچویں نہیں آتی. ایک کو چھوڑ رہا ہے، ایک کو کر رہا ہے، ایک کو چھوڑ رہا ہے، ایک کو کر رہا ہے، ایک مر رہی ہے، ایک اس کے بعد کر رہا ہے، پانچ چار تو چار 400 کا، مگر شرط کیا ہے؟ ویکنسی رہنا. شرط کیا ہے؟ ویکنسی رہنا، بغیر ویکنسی کے نہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ بابا سننے کی طرف ہے نہیں ہے. پھر آپ مجھ سے نہیں سنیں گے تو زندگی میں پھر کسی سے نہیں سنیں گے. دوسروں کو اتنی تحقیق کے ساتھ بولنا. مدرسوں میں بھی سطحی باتیں ہوتی، مدرسوں میں بھی آپ کو تفسیر وغیرہ حدیث وغیرہ جو بھی پڑھیں گے سطحی ہے، تحقیقی نہیں ہے. آپ کو تحقیقی نہیں ہے. اب چونکہ میں خود مدرسہ چلاتا ہوں، اس کے کیا وجوہات ہیں میں جانتا ہوں. جی سطحی باتیں، تحقیقی باتیں زندگی بھر کے لیے. اس میں سے ایک بات اگر ہماری تحقیق میں آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ پورا علم کامیاب ہے. درود پاک سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو چار بیک وقت چار کرنے کی اجازت کس کو؟ امتی کو. اس سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی اس سے زیادہ کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے کو اور نبی کو برابر کہتے ہیں، اپنا بڑا بھیا معاذ اللہ کیا کیا بول دیتے ہیں، ان کو یہاں یہ سوچنا چاہیے عورتوں کے رکھنے میں جب ہم نبی کے جیسے نہیں ہو سکتے تو دیگر باتوں میں ہم حضور کی برابری کیا کرتے. تو معلوم ہوا. اور یاد رکھیے بڑی حکمت کی بات ہے، یہ ایک عورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، خواہش ہے، ضرورت ہے، تو اجازت کیا دیا گیا؟ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، بیک وقت 4. مگر مرد کو اجازت ہے، عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں. جی مرد کو اجازت ہے، عورت کو 4 رکھنے کی اجازت، 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے 4 کی شرط تو صرف امت کے لیے ہے. اب میں اس کو آگے لے کر بتاؤں گا آپ کو. اب اس سے پہلے ایک اور بات، عورتوں کو رکھنے کا حکم 2 2 3 3 4 4 رکھنے کا جب حکم آیا ہے تو یہ سب کے لیے ہے نا. جو حق ادا کر سکتے اس کے میں سب کے لیے ہے. صحابہ اس میں نہیں آئے، مگر اختیار مصطفیٰ دیکھو. 4 کی اجازت قرآن دیتا ہے اور وہ اجازت امت کو آپ سناتے ہیں، مگر جس کو اجازت دے سکتے ہیں، جس کو منع کریں منع کر سکتے ہیں. اختیار مصطفیٰ، شریعت میں اختیار ہے. جیسے امت کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی اور خود کی حضور کی 9 بیویاں 11 بیویاں کم و بیش. جی مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں بی بی فاطمہ ہے. جی تو ان کے لیے بھی 4 ہونا چاہیے کرنا چاہیں. مگر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو حضور منبر پر تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ علی نے فاطمہ کے رہتے ہوئے دوسری کو نکاح میں لانے کا خیال کیے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی اپنے ارادے کے مطابق وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، مگر میری بیٹی فاطمہ کو پہلے طلاق دے دیں. اب اس میں شریعت میں اللہ کے حکم میں اللہ کا حکم ہے، نبی کا اختیار ہے. روکنا چاہے تو روک سکتے، اجازت دینا چاہے تو اجازت دے سکتے. یہ نبی کا اختیار ہے. اگر کیا بات تھی بیٹی کی محبت میں
दूसरे निकाह से मना कर दिया हूं मूसा सल्लम ने हजरत अली को, क्या बात है? तो बात ये थी कि बीबी फातिमा किसकी बेटी? हुजूर सरकार दो आलम सल्लम की सबसे छोटी बेटी फातिमा। अबू जहल की एक बेटी थी, उससे अबू जहल की बेटी से हजरत अली निकाह करना चाहते थे। हुजूर मिंबर पर आकर फरमाते हैं, मालूम हुआ है कि अबू जहल की बेटी को मेरी बेटी रहते हुए उसको निकाह में हजरत अली लाना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो अपने ख्याल में आजाद हैं, मगर मेरी बेटी फातिमा को तलाक। वजह ये है, हबीबुल्लाह की बेटी अदुल्लाह की बेटी में निबाह नहीं हो सकता। अल्लाह के हबीब और अल्लाह के दुश्मन के बेटियों में क्या नहीं हो सकता? निबाह नहीं हो सकता। हजरत अली सुनते हैं और ये नहीं कहते कि कुरान इजाजत दिया, आप कौन मना करने वाले, मेरा इख्तियार है। या फौरन दौड़े आए, कदमों पे गिर गए, या रसूल अल्लाह मैं अपने इरादे पर को बदलता हूं, मैं फातिमा को रखते हुए किसी और से निकाह नहीं करता। ये इख्तियार मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये बात मालूम हुई, ऊपर से जैसा आपको पता चला, वही फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, अगर तुम उनमें अदल न कर सको तो क्या है? एक ही बस। तो याद रखना, जो शख्स, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जो शख्स 4 निकाह करके उनमें अदलो इंसाफ कायम नहीं कर सकता है तो उसके लिए निकाह करना हराम है। जो इंसाफ नहीं कर सकता उसके लिए निकाह करना 80 पर 5 साल, 90 साल खिदमत करने वाले कौन? बेटे से बोले, बा खिदमत के लिए कर लिया हूँ, हाँ 59, 60, उसके बाद 80 तक भी चलता, इजाजत दे देना चाहिए, समझे? 85, 90, 95 कमाता कुछ भी नहीं है, समझे? पेंशन भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं है। बच्चे के पास आकर, बा निकाह कर लिया हूँ खिदमत के वास्ते, खर्चा उठाती, उन्हें दिए तक देता है, उसके बाद क्या बोलता? जी तुम्हारी ख्वाहिश को तुम्हें कर ले, तो मैं क्या नहीं कर सकता, जाओ जो कर ले सरकार नहीं। ऐसा सिचुएशन जब आ जाता है, ऐसी हालत जब आ जाती है, तो किसी औरत को निकाह में लेकर उसे तकलीफ पहुंचाना यह हराम है। जब ये बात मालूम हुई, और बाज निकाह नाजायज है, बाज निकाह नाजायज है। कहा हजरत निकाह को नाजायज बोलते हैं ना, इतने अच्छे काम के बाद निकाह को नाजायज बोलते। अदलो इंसाफ कायम किए बगैर हिर्स के लिए ज्यादा करके रखना और उनका हक अदा न करना, ऐसा निकाह करना क्या है? नाजायज कब है? नामर्द है, समझे? क्या है? नामर्द है, हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता है जी। 0 पॉइंट। कल मैं बताया था ना वोल्टेज, नहीं समझा? कल वोल्टेज बताया था, 60 वाट का है, 40 का है, 100 का है, 500 का है, 1000 का है, अरे 0 पॉइंट। तो सब क्या है? बल्ब है। तो अगर ये 0 पॉइंट है तब भी चल सकता है, 0 पॉइंट भी नहीं है, ऐसी हालत में निकाह करना उससे क्या है? नाजायज है। हुकूक ज़ौजियत अदा न करता हो और तो उसके लिए निकाह करना नाजायज है। और एक आदमी है जो अदल इंसाफ के साथ एक बीवी के साथ, अल्लाह की मर्जी है, मेरे हक में एक औरत अल्लाह दे दिया, कैसी हसीन दिया, कैसी खूबसूरत दिया, क्या दिया, उस पर रह गया तो उसका निकाह सुन
एक आदमी ऐसा है जिसका वोल्टेज ज्यादा है, समझे? तो इधर उधर झांकने के बजाय, समझे, वो निकाह कर ले, वो निकाह उसके लिए फर्ज है। वोल्टेज की बुनियाद पर जी, कुछ बातें बच्चों की समझ में नहीं आने की होनी चाहिए, और आज की दुनिया में कौन नहीं समझता ये तो मुझे मालूम नहीं। बाबा कुरान क्या बोल रहा है, कुरान कैसा दर्श दे रहा है? क्या हम कुरान की तालीम को समझ करके चलेंगे तो क्या हमारी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा? क्या हमारा माशरा अच्छा नहीं होगा? जी, आज ऐसी बातें सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। क्या मस्जिद में जाकर ऐसे बात, मस्जिद में जाकर ऐसे बातें करते हैं? क्या मस्जिद में जाकर ऐसे बातें? कुरान पढ़ता वक्त ऐसे बात है। आप साहब पढ़ लिया तो झूमते हैं, आलिम साहब पढ़ लिया तो नाचता है। खोल कर बोल दिया हमारी हाँ, खोल पूरी मार। वैसे आलिम खोले तो हाफिज खोलता है, मुझ तुम अल्लाह तादिल, समझे? उसके बाद कहा कुरान करीम ने कहा वइन तुम अल्लाह तुक्सितु फिल यतामा फनकिहु मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना वसलासा वरुबा वइन तुम अल्लाह तादिल। हाफिज साहब झूम करके पढ़, पीछे नहीं बिगड़ देंगे। क्या पढ़े उसे मालूम। आलिम खोल दिया तो क्या हो गया? परेशान हो गए। ये सब बातें क्या मस्जिद में ताखरात में ये क्या छपे, ये क्या छपे? अरे अच्छी औरत मिल गई तो शबे कद्र से बढ़कर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतें जन्नत भी हैं और जहन्नम भी है। जिसको नेक और पारसा औरत मिल जाए उसका घर जन्नत है, और जिसको जालिम और जाबिर बद अखलाक और बद किरदार औरत मिले उसका घर उसके लिए क्या है? जहन्नम। बात समझ में आई? कब निकाह नहीं करना? हाँ ना मर्द रहे तो ना जाए। अब ये तलाक खुला जल्दी जल्दी क्यों होता है? क्यों होता है? समझे? देखते नहीं, दिखाते नहीं, मुझे आगे बढ़ कर। मर्दों को 4 की इजाजत, औरत को सिर्फ 1 की इजाजत। उसकी वजह क्या? तो मर्दों को इसलिए 4 की इजाजत है कि कानून इलाहिया के तहत ज्यादा औरतें पैदा होती हैं दुनिया में मर्दों के मुकाबले में। जी, ज्यादा आप सर्वे कीजिए, मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा पैदा। ये अब उनकी खपत होना ना, इसलिए इजाजत। फिर उसके अलावा जंग में गए, मैदान जंग में गए, शहीद हुए, तो जब ये शहीद हो गए तो उनकी बीवियां क्या हो गई? बेवा हो गई। अब बीवियां बेवा हो गई हैं तो उन बेवा को संभालने के लिए दूसरे निकाह की इजाजत दे दी। जी, और याद रखिए कि औरतों की तादाद ज्यादा है, शहादत के बाद ये हो जाती है, एक सबब ये होगी। अगर 1 से ज्यादा औरतों के निकाह की इजाजत न होती तो दुनिया में जिना फैल जाता। तो जिना जैसे गुनाह को रोकने के लिए कुरान ने क्या दिया? इजाजत। जिसके आजकल हालात भी आपके सामने हैं। अभी हाल में एक वाकया अखबार में आपने पढ़ा होगा जी, शौहर है, बच्चे भी हैं, उम्रा की इत्तला देने के लिए गए,
سمجھے جی کیا ہو گیا قتل اور وہ بھی مسجد کے سیکرٹری ہاں دوسرے کی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر کے عمرے پہ جاتا ہے تو خدا کا فیصلہ یہ ہوا تجھے عمرے کو آنا نہیں ہے تجھے جہنم کو جانا ہے تو آج کے ماحول میں اسلامی تعلیمات کے باوجود جی مسلمانوں میں یہ حال ہے غیر مسلموں کا کہنا کیا اسی لیے آفسوں میں عورتوں کو نہیں بھیجنا چاہیے تنہا عورتوں کو کہاں اسلام میں سب اجازت ہے وہ برقع پہننے لگ گئے تو ہوا دل میں گوشہ رکھنا ہاں سمجھے ٹفن کہاں ہوتا تجھے کیا معلوم ٹفن کہاں ہوتا تجھے کیا معلوم جی تجھے سے مراد آپ نہیں ایسا سوال کرنے والے ہاں بائک پر لا کر کہاں تک ڈراپ دیتا تجھے کیا نہ چاہیے عورتوں کو کمائی کے لیے نہیں بھیجنا آج کا مرد نوجوان ہی چاہتا ہے کہ ہماری عورت بھی کمانے والی ہونا ایسی عورت ہونا جو عام طور پر ایسی گائے ہونا جو دودھ دیتی دنیا کیا چاہتی ہے ایسی گائے ہونا جو دودھ دیتی ہے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت ہونا جو بچے زیادہ دیتی ہے نہیں سمجھ ہماری بات تو کثرت زنا کو روکنے کے لیے 4 کی اجازت ہے برائی سے روکنے کے لیے 4 کی اجازت دیا مرد کو دوسری عورت پر ڈورے ڈالنے نگاہ ڈالنے سے پہلے بچانے کے لیے 4 کی اجازت دیا اس لیے کہ کبھی موقع ہوتا ہے عورت پیریڈ میں ہوتی ہے آرام ہے کبھی عورت نفاس میں ہوتی ہے تو پیریڈ کے 7 دن ہو جاتے ہیں نفاس کے 40 دن ہو جاتے ہیں کبھی آج کی دنیا میں ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے کہ بغیر آپریشن کے بغیر سیزرنگ کے نہیں ہوتا اب وہ کیا بول دیا آپ کو 6 مہینے تک ہاتھ نہیں لگانا جی 6 مہینے تک ہاتھ نہیں لگانا اب یہ سب پابندیاں پڑ جاتی ہیں ایسی صورت میں اگر انصاف کرنے کا حق ہے انصاف کرنے کی طاقت ہے سنبھالنے کی طاقت ہے حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت ہے تو غلط راستے میں جانے سے بچا کر کا تم اور ایک کر لو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں اسلام نہیں تو اس طریقے سے آپ کو معلوم ہوا کہ 4 عورتوں کی اجازت مرد کو دینے کی وجہ کیا اسباب ہے وہ بیان اور ایک عورت کو ایک مرد کے سوا دوسرے مرد سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یاد رکھنا اللہ تعالی عورت اور مرد کے ذریعے نسل کا سلسلہ جاری رکھا ہے کون سا سلسلہ اولاد کا سلسلہ جاری رکھا ہے اب 2 مرد ایک عورت خلوت دونوں سے ہوئی جی ملاقات دونوں سے ہوئی اور بچہ ٹھہر گئے اب یہ بچہ کس کا ہے اس بچے کا پتہ ارے 2 مرد ہیں تیرا ہے کہ اس کا ہے کہ میرا ہے کہ تیرا ہے کہ یہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور بچہ جو اللہ کی نعمت ہے اللہ کی دین ہے اس میں آپس میں اس سلسلے میں جنگ و جدال قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی اور بچے کے حلالی ہونے کے تعلق سے دنیا کی اشکالات پیدا ہو جائیں گے اس لیے کہا نہیں یہ عورت ایک مرد کے ساتھ رہے کس کو بچانے کے لیے نسل انسانی کو بچانے کے لیے یہ اجازت دی گئی پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ جو بتائی گئی کہ یاد رکھیے عدت کا معاملہ ہے کیا ہے عدت کا معاملہ ہے 3 مہینے 10 دن جی 4 مہینے 10 دن موت کی عدت طلاق وغیرہ مگر یہ علماء بیٹھے ہیں نئے عالم ہیں میں پرانا
मरीज हूँ, पुराना स्टूडेंट हूँ, ये नए नए आलिमा हैं, तो मैं अपने आमोख्ते के तौर पर इन हजरात के सामने बोलता हूँ कि 3 महीने 10 दिन लाजिमी नहीं, 3 हैज लाजिमी, 3 हैज लाजिमी, एहतियातन 10 दिन बढ़ाएंगे, 3 हैज के बाद एहतियातन, समझ में आ गई। अब ये जो इद्दत रखी गई उसकी वजह क्या, 3 हैज, तो बच्चा करार पाने के बाद, समझे, उसके करार पाने की, समझे, एक मुद्दत होती है जो सफाई के लिए 3 हैज का होना जरूरी है, सफाई के लिए 3 हैज का होना जरूरी है। तो 3 हैज पूरे हो जाते हैं तो अब वहां किसी किस्म का इश्काल, किसी किस्म का शुबा वहां नहीं रहता। फुक़हा अहनाफ ने इसको मजीद 10 दिन डाल दिया, इसलिए कि तारीख का फर्क होता है, टाइम का फर्क होता है, इसलिए एहतियात का पहलू लिया गया। तो 3 हैज को जो रखा गया उसकी वजह क्या है, ताकि दूसरा मर्द जब निकाह कर ले उससे, दूसरा मर्द अगर उससे निकाह कर ले तो उस पर इल्जाम न दे ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, पहले के मर्द का बच्चा होगा, मेरे ऊपर कहीं को डाल रही है, मेरा नाम कहीं को दे रही है। औरत के दामन को बचाने के लिए शरीयत में ये, बताओ दोस्तों, ये सब बातें आपको मालूम थी, इन सब बातों की तरफ आपकी निगाह थी, तो मैंने आपको बुलाया, ये दिया कि देखो ये है शरीयत, ये है दीन, ये है कुरान। समझ में आई बात आपकी? जब ये बात मालूम हुई तो एक से ज्यादा मर्द नहीं रखना औरत के लिए, क्यों? इसलिए कि नस्ल इंसानी पर कोई दाग ना, उसको मैं लेते हुए हैज भी बता दिया, निफास भी बता दिया, सारी चीजें बता दी। जब ये बात मालूम हुई तो मैं अर्ज करूं, याद रखिए, अब हुक्म क्या दिया जा रहा है कि जहां मर्द को चाहिए कि वो औरत के साथ हुस्ने सुलूक करे, मर्द के लिए क्या हुक्म है, औरतों के साथ हुस्ने सुलूक करो, उन पर ज्यादती मत करो, उन पर जुल्म मत करो, उनके माल को नाहक मत खाओ, उनके माल को हड़पने की फिक्र मत करो। जैसा मर्दों को मना किया गया वहीं पर औरतों को भी कहा गया कि शौहर तुम्हारे लिए, समझे, तुम्हारे सरदार हैं, शौहर तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत हैं, शौहर के साथ हुस्ने सुलूक करो, शौहर के साथ हुस्ने सुलूक करो। बड़ी प्यारी बात फरमाई गई। एक औरत बड़ी जालिम है, बड़ी जबान दराज है, बहुत गाली गलौज करती है, समझे, बहुत गाली गलौज करती है, खर दमाग है, क्या है, खर दमाग है, मर्द बेचारा भोला भाला, मुझ जैसा कमजोर, ऐसा है, ज्यादती को बर्दाश्त कर लेता है। तो उसी हालत में अगर निबाह करके इंतकाल कर गया तो हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन उसको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उठाया जाए। ऐसे ही कोई जालिम मर्द औरत पर जुल्म करता है, मैं नहीं होती, फैसला लेते, खुला करा, खुला करा। और ये नामर्दा ऐसा भी है कि पहले तलाक देने शर्माता था, अब क्या करता है, खुला देने के लिए आता है, क्या, महर बचाने के लिए, हाँ हमारा अम्ना दे डालो, उनका उनको दे डालो, ये बैठकर फैसले करते, तुम्हारा तुम्हें उठा लियो, उनका उनको उठा लियो। कैसा फैसला करता, माल किसका है उसको पहुंचना चाहिए, खुला अलग चीज है, तलाक और खुला अलग चीज है, और माल अलग चीज है।
اس کے احکامات الگ ہیں، اس کے احکامات الگ ہیں۔ نہیں سمجھ ہماری بات؟ تو عورت کو حکم دیا گیا کہ صبر کرو، اگر برداشت کرتی ہوئی اسی شوہر کے ساتھ زندگی گزار دی اور دنیا سے چلی گئی تو کل قیامت کے دن بی بی آسیہ کے ساتھ اس کو اٹھایا۔ تو یہ دونوں کو کیا کہا گیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھیں۔ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ بیوی کے خاندان و قبیلے کو گالی دیں۔ خاندان آخی میں مل گا دوسرا ملتا سمجھے لگ میں کیا کہ صبر کرو، خاندان کو گالی نہیں دینا، بیوی کے خاندان کو گالی نہیں دینا، بیوی کے ماں باپ کو گالی نہیں دینا، بیوی کے رشتہ داروں کو گالی نہیں دینا، ایسے ہی مرد کے رشتہ دار کو، مرد کے ماں باپ کو بھی گالی نہیں دینا، یہ منع کیا اسلام۔ معاملہ آپ کا ہے اور بیوی کا ہے، دونوں کے درمیان کی بات ہے، اس میں ماں باپ کا ہے کوئی جی؟ ہائے بی بی فاطمہ سے حضور کو بہت پیار تھا، بی بی فاطمہ کے حضور کو بہت پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ فاطمہ آ رہی ہیں حضرت علی کے گھر سے تو آپ پیروں کی آہٹ سن کر حضور دروازے پہ چلے جاتے، آؤ فاطمہ آؤ فاطمہ۔ ہمیشہ کی طرح ایک دن ایسے ہی آ گئے، آ کر جب پیروں کی آہٹ سنے تو حضور دروازے پر گئے۔ چہرہ متغیر تھا بی بی فاطمہ کا، کیا بات ہے فاطمہ چہرہ بدلا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج علی میں اور مجھ میں کچھ انبن ہو گئی، کہ انبن ہونا سمجھے یہ فطرت انسانی ہے، فیسنگ کیپیسٹی رکھنا عورت کے اندر ہے، ڈیلنگ کیپیسٹی رکھنا مرد کے اندر، سمجھے؟ خالی نکاح کر لیا، بچے پیدا کر لیا، 50 بار طلاق پکارتے رہتا ہے، پھر ملتے رہتا ہے۔ وہ شرعی عدالت کو آ کر وہ فیصلہ ہوا تو سمجھتا ہے طلاق، میں نے کہا کہ پکار دلیا تمہیں میرے اماں کے سر کے میں اچھا نہیں کرتا بولا ہے اس کے ساتھ کنایا کا مسائل کیا ہے، طلاق کے مسائل کیا ہے، خلا کے مسائل کیا ہے۔ تو دوستو درس قرآن کے نام سے میں وہ دے رہا ہوں آپ کو، مدرسوں کی دنیا میں وہ چیز نہیں ملتی، وہ چیزیں دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے جی۔ تو کیا بتا رہا تھا؟ بات پکڑو جی۔ خاتون جنت آ گئی، تیور بدلے ہوئے تھے، کیا بات ہے فاطمہ؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج مجھ میں اور علی میں کچھ انبن ہو گئی، حضرت علی میں اور مجھ میں انبن ہو گئی، تو آؤ سلجھائیں گے، بیٹھو گھر میں آ جاؤ۔ کیا کیا بولے، کیا ہوا؟ نہیں، سرکار نے فرمایا فاطمہ الٹے پاؤں جاؤ، واپس جاؤ، حضرت علی کو راضی کر لو، اگر علی کو راضی کیے بغیر تمہارا وصال ہو جائے تو میں جنازے کی نماز میں شرکت نہ کروں۔ تربیت کا عالم ہے، تربیت کا عالم ہے، الٹے پاؤں بھیجنے کا وہ عمل ہمارے اندر آ جائے تو کئی قسم کے انتشار ختم ہو جائے۔ کیا ہوتا ہے؟ بلا لیا، کیا ہو جائے ایسا، اس کے ماں ایسا بولی چوری کے دال لائر کے پاس گیا، لائر صاحب ایسا ہوگا کیا دال تو کیسے لے تم نے دلا کو چھوڑا تو کمیاں گننا جی، کمیاں گنانے سے بہتر یہ ہوتا کہ گھر کو آباد کر، گھر کا آباد ہونا ایک بڑی محنت کا کام ہے،
घर का बर्बाद होना चुटकियों की बात है। बात समझ में? टेंशन का मौका है आरिफ को, क्या करना? घर के बाहर चले जाना। क्या करना? हाँ, घर के बाहर हाथ मार, फिर ठंडे है बता, समझे? है तू क्या बोलती है? मैं ही तुझे घर को लाई हूँ, तू क्या बोलती है? तू क्या रे बोले? शरीफ हजरत बैठो, कहाँ नाराज हो गए? शरीफ आदमी है, उनको ये सब साफ खा नहीं है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? हाँ, लंदन बड़ी अच्छी चीज। तो आप शरीफ साहब को भेजो ना, को बुलाओ अंदर। तो एक से ज्यादा मर्द ना रखने की वजूहात में। अब क्या बता रहा था? औरतों को जैसा मर्दों को हुक्म दिया गया हुस्न सुलूक का, ऐसे ही औरतों को भी हुक्म दिया गया कि अपने शौहर के साथ हुस्न सुलूक करें। इसलिए हाय हाय हाय, क्या प्यारी बात हुजूर फरमाते हैं। औरत का जिहाद ये है, औरत का जिहाद ये है कि वो शौहर की खिदमत करे। औरत का जिहाद ये है कि वो शौहर की खिदमत करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में, आपके हयात ज़ाहिरा में एक नेक औरत का जिक्र आया, एक नेक खातून का जिक्र आया, जिसके ताल्लुक से ये बात थी कि वो बड़ी अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत रखती थी। ऐसी औरत से शादी करो जो तुमसे मोहब्बत करे, जो तुम्हारी खिदमत करे और तुम्हारे लिए अच्छी औलाद दे। बाप बीज बोते कै के लिए? सड़कर जाने के लिए। बीज कै को बोते हैं? क्या आना? फसल बोले तुम्हारी समझ में नहीं आता है। उससे क्या आना है? फल। फल ना, नहीं मुझे फल नहीं होना, सूखा झाड़ होना, बीज कै को बोए? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गया। फिर बढ़कर और क्या मिसाल? और ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं जब औरत से मिलो तो औलाद की नीयत लेके क्या घर भर डालू क्या? अच्छा, जन जन को घर भर ऐसा नहीं। ये सब ले जाकर और तुमको सुनाओ रिकॉर्ड ले लेना, रिकॉर्ड बन रही है, सब ले लेना, 500-500 रुपए रिकॉर्ड। तो एक नेक औरत थी जो अपने शौहर की बड़ी खिदमत गुजार, अपने शौहर की बड़ी चाहने वाली, मोहब्बत करने वाली थी। जब शौहर बाहर, घर से बाहर से आता तो सबसे पहले इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़ी। मैं ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, अभी हमारे जमाने की बातें ही आप समझते चलिए कि असर के बाद मगरिब के वक्त करीब में औरतें कंगा चोटी करती थी। याद है? अब्दुल जबर साहब याद है? कंगा चोटी करती थी, फूल लगाती थी, समझे, चेहरा धोती थी, कपड़े बदलती थी। कौन सा वक्त? मेरे शौहर के आने का वक्त है, मेरे शौहर के आने का वक्त है, ऐसा इंतजार बंद सवर करके रहती। आज ऐसा ही कि चेहरा जल्लाद का, पेशानी पर बल, जेब पर नजर। क्या लाए करता? कहाँ गए थे? नहीं भी आज क्या भी नहीं, कहीं को मरने गए थे। तुम्हारे हाथ से पालने नहीं हुआ तो मैं बच्चा लकड़ को पालने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं औरत इतनी खूबसूरत और हसीन रहे कि मर्द की निगाह गैर औरत पर न जाने पाए। हुजूर ने फरमाया किसी गैर औरत की तारीफ अपने मर्द के सामने मत करो। किसी गैर औरत की तारीफ अपने मर्द के सामने मत किया करो। क्यों? उसका ख्याल अगर बदल जाए, उसका जहन अगर बदल जाए तो तुम मातम करती रहोगी, सर पीट के रह जाओगे। बात समझ में आ गई?
تو وہ عورت کیا کرتی؟ پہلے استقبال کرتی، نیک عورت ہو، اور آپ کا چادر جو اوڑھ کے جاتے وہ چادر نکالتی اور گر کے پیر میں کے جوتے اپنے ہاتھ سے نکالتی اور پیروں کا بوسہ بھی لے لیتی تھی. اور یاد رکھنا، چہرے پر اگر غم کے آثار ہوتے شوہر کے تو دعائیں دیتی ہیں، اللہ آپ کے غم کو دور کرے، اللہ آپ کو چین و سکون عطا فرمائے. کیا بات ہے، کیوں غمگین ہو گئے آپ؟ مولا میرا سرتاج ہے، مولا میرا شوہر ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ آنے دے مولا. یہ دعا کرتی اور خوش و خرم زندگی دونوں کی گزرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص آئے جن کی بیوی کے یہ اعمال اور طریقے تھے. تو حضور نے فرمایا مبارک ہو تم کو کہ تم کو نیک عورت ملی ہے، تمہاری اتنی خدمت اور اتنا خیال کرتی ہے. جب تم گھر کو جاؤ تو اس اپنی نیک عورت سے میرا سلام کہنا، اس نیک عورت سے میرا سلام کہنا، اور اس کو یہ سنانا کہ حضور نے فرمایا تم کو شہید کا درجہ دیا جائے. سمجھنا؟ ہائے ہائے. اسی طریقے سے اخلاق اچھے ہونا چاہیے، چاہے مرد کے ہو. اخلاق اچھے ہونا. اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اتوار کی تعلیم دیتا ہے. سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ سکندر بادشاہ بڑا مشہور و معروف بادشاہ گزرا. اس کے دوست احباب، اس کے درباری لوگ، سمجھے، مالی حیثیت بھی رکھنے والے لوگ. بادشاہ ہے تو اچھے اچھے لوگ ملتے ہیں. ایک مرتبہ مل بیٹھے، باتیں کر رہے تھے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی. تو ان لوگوں نے کہا اے سکندر، اللہ نے آپ کو حکومت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ بڑے مالدار ہیں. ہمارا ایک مشورہ ہے کہ آپ زیادہ عورتوں سے نکاح کرو تاکہ آپ کے زیادہ بچے پیدا ہوں اور آپ کا نام پوری دنیا میں روشن ہو جائے. تو سکندر نے کہا اولاد کے زیادہ ہونے میں کمال نہیں ہے، اخلاق کے بہتر ہونے میں. کیا بہتر ہونا چاہیے؟ اخلاق بہتر ہونا چاہیے، اور اس کے نیک اعمال اس کی اولاد سے بڑھ کر. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ساتھ چھوڑ دے گی، عمل ساتھ نہیں چھوڑے گا. عمل ہماری نجات کے لیے ساتھ ہے، عمل ہماری مغفرت کے لیے ساتھ ہے. نہیں سمجھ میری بات آتی؟ جب یہ بات معلوم ہوگی، یاد رکھنا، بہادر مرد وہ نہیں جو عورتوں پر اپنا روب ڈالے. تو بہادر مرد وہ نہیں جو عورتوں پر، سمجھے، عورتوں پر غالب آ جائے. بہادر مرد وہ ہے جو عورت کو اپنے اخلاق سے اپنے ماتحت کر دے. اور یاد رکھیے، ممتاز لوگ، بڑی پیاری بات، جو نام والے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے مولانا صاحب، مفتی صاحب، خطیب صاحب، شاہ صاحب، پیر صاحب، یہ بڑے بڑے منسٹر صاحب، فلاں صاحب، یہ بڑے بڑے لوگ، ممتاز لوگ جو ہیں، ان کے اوپر عورتوں کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. سمجھے؟ صحیح بات ہے نا؟ عبدالجبار صاحب، آج کیا یہ ہے، بیکار کی باتیں ہو رہی جی. ممتاز لوگوں پر کس کا غلبہ ہو جاتا ہے؟ عورتوں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ گالی دے سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے،
نہ بھگا سکتا ہے نہ اور کچھ کر سکتا ہے. عزت میری کیا شاہ صاحب ہو کیسے گالیں دیتے ہیں تینا جورو بڑے مولانا ہو کیا جورو کو مارتے ہیں تینا کیسا. یہ باہر کے بدنامی سے بچنے کے لیے جی آپ جو بولے ٹھیک جی آپ جو بولے ٹھیک جی اچھی بات کر آنا ہے. اب یہ بات میں بات اور بات میرے پیر و مرشد نے بڑی پیاری بات بتائی. عورتوں کو بڑی خواہش ہے مردوں کے ساتھ جا کر مارکیٹنگ کرنے کی پرچیز کپڑوں کی دکانوں کی. میرے پیر و مرشد نے فرمایا خبردار کبھی عورت کو ساتھ لے کے مارکیٹنگ کو نہیں جانا بازار میں نہیں جانا. کیا انہوں خریدنا چاہتے ہیں نا سرکار تو بولے عورتوں میں برقع پہنا کر برقعے والی عورتوں میں برقع پہنا کے بھیج دیں. لوگوں کو کیا معلوم ہوتا ہے تیری بیوی ہے. برقعے والے لے کر کے گئے. اب تم خاص لے کر کے جاؤ گے تو برقعے کو نہیں دیکھیں گے تم کو دیکھیں گے. بڑی حکمت کی باتیں بتاتے تھے. 40 سال کا اتنا ریکارڈ میرے پاس ہے. وہ جو باتیں فرمائے ہیں چھوٹی بڑی علمی ساری چیزیں پورا سمجھے کیا ٹیپ کریں گے کیا اس کو سمجھے کچھ بھی نہیں. سارا ریکارڈ موجود ہے. اب سمجھ میں آ رہا سمجھا رہا. ہائے تو ممتاز لوگوں کی عورتیں کیا ہوتی ہیں زیادہ روب. اور جو کمینے قسم کے لوگ رہتے ہیں تھرڈ کلاس جس کو کہتے ہیں جاہل یہ کیا کرتے ہیں عورتوں پر غالب ہو جاتے ہیں. مار تو ہمارے دانتوں کے طرح نکل جاتے. کیوں مار رہا ہے تو پوری دنیا کو معلوم ہوا تو بھی پیسہ تمہیں جاہل کہتی صبر والی عورت بھی وہ ظلم کرے تو کیا کچھ لا کر بولتے یہ مار دیا تو انہیں ظالم ہے انہیں یہ ہے. وہی کام اگر مولانا کر دیے تو کیا جی ظالم کا کرتے. تو ان خدشات کی وجہ سے عورتیں کیا ہو جاتی ہیں ممتاز لوگوں پر غالب. ہائے ہاں سلام بھی پڑھنا ہے دعا بھی کرنا ہے کلام بھی کرنا ہے ملاقاتیں کرنی ہیں پھر سحری بھی کھانا ہے. اب آخر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے صوفیہ فرماتے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت سی قوتیں عطا کی ہیں. اللہ نے انسان کو بہت سی قوتیں دیا جیسے قوت بصارت قوت سماعت قوت گویائی جی قوت فکر. یہ سب اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یا اللہ کی نعمتیں. جس کی بصارت اچھی ہے اس کو شکر کرنا چاہیے نابینا کو دیکھ کر کے سمجھے. جس کے کانوں کی سماعت اچھی ہے اس کو شکر کرنا چاہیے کہ جو بہرا ہے اس کو دیکھ کر. جس کی قوت گویائی اچھی ہے اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے گونگے کو دیکھ کر. جی یہ تمام قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور نعمت بطور عطیہ سمجھے. عطیہ کیا ہے عطیہ کسے بولتے جس کے اندر دینے والے کا کوئی مقصد نہ ہو. عطیہ کس کو کہتے ہیں دینے والا دے دیتا ہے اس کا کوئی مقصد اس میں شامل نہ اس کو کہتے عطیہ. کیا دیا ہاں شکریہ بولے وہ مقصد آ گیا تو وہ عطیہ. دینے والے کا کوئی مقصد اس میں شامل نہ ہو ایسی دین کو کیا کہتے ہیں عطیہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالی نے اپنے کرم سے انسانوں کو یہ تمام چیزیں دے دی ہیں عطا کر دی ہیں تو اس کا یہ کیا ہے عطیہ ہے. ایسے ہی صوفیہ فرماتے ہیں قوت شہوانی بھی
اللہ کا عطیہ جی. شہوت جس کو کہتے ہیں وہ بھی اللہ کا عطیہ ہے, نعمت ہے وہ بھی. جیسے اور نعمتوں کا غلط استعمال کرنا سمجھے غلط ہے, ایسے ہی اس نعمت کا غلط استعمال کرنا بھی غلط ہے. اور اس پر مفسرین صوفیہ فرماتے ہیں کہ قوت شہوانی جتنی قوتیں اور ملی ہیں ان کے مقابلے میں یہ افضل ہے. یہ کون سی چیز افضل ہے؟ قوت شہوانی افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوتیں اپنی حد تک اپنی ذات تک رہ جاتی ہیں اور اس سے جو ہے اولادوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے, اس لیے سب سے افضل. بات سمجھ میں آ گئی تو یاد رکھنا. اور قوت شہوانی سے ہی اس عالم کا نظام قائم ہے. قوت شہوانی سے ہی اس عالم کا نظام قائم ہے, یاد رکھیے. اور اچھی نسل جو ہے اسی سے چلتی ہے جی. قوت شہوانی سے ہی اچھی نسل چلتی ہے, اس کو برباد کر دیا, سمجھے, مشتزنی کیا, خشکی میں حل چلا, خشکی میں حل چلا, مشتزنی نہیں کرنی. اللہ کی نعمت ہے. بڑے لوگ کہتے تھے کہ رتن کو جتن کر, وقت آنے پر خرچ کر. بڑے لوگوں سے سنتے تھے, کیا چیز تھی وہ؟ یہ جو نعمت قوت شہوانی کی ہے اس کو غلط راستے میں صرف مت کرو, اس کی حفاظت کرو, اس لیے کہ اس سے اولاد کا سلسلہ ہوگا. نہ معلوم وہ اولاد حافظ ہوگی کہ عالم ہوگی, ولی ہوگی کہ غوث ہوگی کہ قطب ہوگی, مفسر ہوگی کہ پیر ہوگی, کون ہوگی, تمہیں کیا معلوم. اس آنے والے کو تم اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو. بس سمجھ نا. ہاں, تو اس واسطے رشتے کرنا چاہیے. رشتے کے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا. میں جیسا کہ میں نے اس کی ابتدا میں کہا تھا, پہلی آیت میں جب میں نے کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور کہاں رکھا آپ کو؟ جنت میں. سکون نہیں آیا. آپ کیسے بھی چلے جائیے, گھر میں بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بہو ہے, پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, نواسے ہیں, نواسیاں, سب سمجھے. گھر والی اگر نہیں ہے, اس کا جو اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ میں جانتا ہوں. جیسی بھی گھر والی اگر نہیں ہے تو گھر جو ہے سونا سونا لگتا ہے. وہ لڑنے والی بھی تھی تو لڑنا بھی اچھا لگتا تھا, وہ خدمت والی تھی تو خدمت کرنا بھی اچھا لگتا. اب کھانا تیار ہے, کھا لیجیے. کھانا تیار ہے, کھا لیجیے. کپڑے تیار ہیں, پہن لیجیے. سمجھے, اس سے زیادہ تو کچھ سمجھے. اور دل جو تو نہیں کر سکتے, تو سونا سونا ہو جاتا ہے گھر. تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں سکون نہیں ملا؟ جنت جیسے جگہ پر. ریاض صاحب سننا سے نہیں چاہتے, کہاں کو مصیبت میں پھنس گیا. حالانکہ وہ ہمیشہ درس لینے والے ہیں. آج نیند کا غلبہ زیادہ ہے. عبد الجبار صاحب مایوس بیٹھے ہیں. سبحان اللہ بہت کم ہو گیا. کیا حال اٹھا لے کر بیٹھے, پورے خصے کی خصے اٹھا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نہیں سمجھ میں نہیں بات آتا, تو اس کو برباد نہیں کرنا. نہیں حضرت کیا بچے زیادہ ہو گئے تو مینٹیننس کیسا, کمائی کم, چھوٹی کمائی, بچے زیادہ. قرآن نے کہا, سمجھے,
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاکم. غریبی تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو کیا نہ کرو، قتل مت کرو، مارو مت. نحن نرزقکم، تم سوچتے ہو کہ ان کا کیا ہوگا، ہم تم کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. نرزقکم وإیاکم، ہم تم کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی. آج میں نے ایک بات جو آخر آپ کے سامنے لائی ہے وہ یہ کہ قوت شہوانیہ اللہ کا عطیہ، سمجھے. اگر اس سے پیدا ہونے والی اولاد حافظ قرآن ہو گئی تو کتنا بڑا عطیہ ملا. عالم دین ہو گیا کتنا بڑا عطیہ ملا. پیر سلسلہ ہوا کتنا بڑا عطیہ ملا. ذکر کرنے والا ہوا، نماز پڑھنے والا ہوا، عبادت کرنے والا ہوا، تلاوت کرنے والا ہوا. اب یہ فیملی پلاننگ کر کے بھوکے مر جانے کے خدشے سے فیملی پلاننگ کر کے بچوں کو جو روکتا ہے، کتنے ایسے گھر ہیں جن کے حافظ آنے والا ختم ہو جاتا ہے، عالم بننے والا ختم ہو جاتا ہے. یہ دو پیدا ہوتے ہیں وہ کالجوں کو اور ادھر ادھر ایک سے زیادہ ہوتے تو مدرسوں کو بھی تو دیتے، عالم بھی تو بناتے، نمازی بھی تو بناتے. جی آپ کو معلوم نہیں کہ جب بچہ عبادت کرتا ہے، جب بچہ نیکی کرتا ہے تو وہ نیکیاں صرف اس کی حد تک نہیں رہتی، اس کے ماں باپ کو بھی برابر، وہ نیکیاں اس کے ماں باپ تک بھی برابر پہنچ. تو معلوم ہوا اچھی نسل کا سلسلہ چلتا ہے، مگر بنجر زمین میں بیج نہیں بونا چاہیے. بنجر زمین میں بیج نہیں بونا چاہیے. زمین کیسی ہو، پتریلی زرخیز زمین، زرخیز، جی زرخیز زمین میں بیج بویا جائے. کیا مطلب اس کا؟ گندا عورتیں، بچلن عورتیں سامنے آیا، دل دے دیا نا تم نے. آپ کا واٹ از یور سویٹ نیم، واٹ از یور سویٹ، آپ کا اچھا نام، پیارا نام کیا ہے؟ یہاں سے شروع ہوتا ہے. کالج سویٹ نیم، آپ کا پیارا نام کیا ہے؟ جی مجھے یہ کہتے ہیں. آپ کا گڈ نیم، یہ سویٹ پوچھتا ہے، وہ گڈ پوچھتا ہے. وہیں سے چکر چلے، وہیں سے چکر چلے. کیا ایسا رہے تو کیا ہم نا